کہ جس طرح کوئی انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کوئی داخل ہو رہا ہے، تذلل کے ساتھ، سجدن کا معنی ہے تذلل اور تواضع، یعنی انتہائی انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ دروازے سے داخل ہونا، اور ساتھ یہ کہنا کہ حتۃ بخش دے ہمیں اے اللہ، نغفر لکم خطایاکم، میں تمہاری خطاؤں کو بخش دوں گا۔ اور ہم زیادہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ حکم تو یہ تھا کہ اس بستی میں داخل ہونا فاتحین کی طرح نہیں داخل ہونا، غرور اور تکبر کرتے ہوئے داخل نہیں ہونا، بلکہ اس طرح داخل ہونا ہے کہ انتہائی عجز و انکساری کا پیکر بن کر، عاجزی سے انکساری سے داخل ہونا دروازے سے۔ لیکن انہوں نے اس کو بدل ڈالا، فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، پس بدل ڈالا ان ظالموں نے اور بات سے جو کہا گیا تھا انہیں، ان کو جو کہا گیا تھا انہوں نے اور بات سے اس کو بدل ڈالا۔ تو یہ تواضع کے ساتھ داخل نہیں ہوئے، ان کو کہا تھا کہ جھک کے جانا، عجز و انکساری کے ساتھ جانا، تو انہوں نے کیا کیا کہ بیٹھ کر اپنی سرین کے بل گھسٹ گھسٹ کے اندر داخل ہوئے، ایسے جس طرح ایسے بیٹھے ہیں تو ایسے گھسٹ گھسٹ کے جو ہے اندر داخل ہوئے۔ تو انہوں نے اللہ رب العالمین کے اس قول کو، اس بات کو بدل ڈالا، بدل دیا، اس سے کہ ان کو عجز و انکساری کے ساتھ کہا تھا داخل ہونا اپنی گردنیں جھکا کے، لیکن یہ اپنی سرین کے بل اندر داخل ہوئے اور انہوں نے بدل دیا اس بات کو۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر، ان ستم پیشہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے عذاب نازل فرمایا، بما کانوا یفسقون، اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ آگے اسے بتلانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب کسی قوم پر بلا وجہ نہیں بھیجتا، بلکہ ان کی اپنی بدعمالیوں کا طبعی نتیجہ ہوتا ہے، کہ بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کسی قوم پر عذاب بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اگلی آیت کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب طے کے ریگستان میں بنی اسرائیل پیاس سے تڑپنے لگے، طے کے ریگستان میں یہ کتنے سال، 40 سال تک تقریباً طے کے ریگستان کی خاک چھانتے رہے، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا کہ ان کے سائے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، بادلوں کا سایہ کیا اور من و سلوہ ان پر نازل کیا۔ تو پھر طے کہ اسی ریگستان میں بنی اسرائیل جب پیاس سے تڑپنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے جلیل القدر پیغمبر نے اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے پانی طلب فرمایا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، فرمایا یاد کرو، استسقا یہ باب استفعال سے ہے، صرف کا یہ قاعدہ ہے کہ باب استفعال جو ہے وہ طلب کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، طلب کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور یاد کرو جب پانی کی دعا مانگی موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ، اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، پس ہم نے فرمایا، اضرب، مارو، بعصاک الحجر، اپنا عصا فلان چٹان کے اوپر، فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، تو فوراً بہہ نکلے اس چٹان سے 12 چشمے۔ تو اللہ رب العالمین کے پیغمبر جو ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو بڑی عظمتیں عطا فرما کے بھیجتا ہے، بڑی شانیں عطا فرما کے بھیجتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبیوں کے پاس تو کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کرتا سب کچھ اللہ ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں کو طاقتیں عطا فرما دیتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو، اللہ اپنے نبیوں کو بڑی شانیں عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا چٹان کے اوپر مارا
تو فن فجرت من حسنتا عشرت عینا، ایک چشمہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس چٹان سے 12 چشمے پانی کے جاری فرما دیے۔ قد علم کل اناس مشربہم، پہچان لیا ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ، اپنے اپنے پینے کی جگہ، اپنا اپنا چشمہ پہچان لیا۔ فرمایا وش کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، برزق اللہ، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے، ولا تعصوا فی الارض مفسدین، اور